محبت کر کے کسی کو چھوڑنا یہ گھٹیا ترین عمل ہے۔ محبت کرنا گناہ نہیں ہے، کیونکہ اگر ایسا ہوتا تو اللہ کبھی نہ کہتا جس سے محبت کرتے ہو اس سے نکاح بھی کرو۔ محبت یا تو ہوتی ہے یا نہیں ہوتی، درمیان کا کوئی راستہ نہیں ہوتا اس میں۔ اگر محبت کرتے ہو تو اسے نکاح تک پہنچاؤ۔ کچھ لوگ اپنی محبتوں کا مان رکھ کے اسے حلال تک لے جاتے ہیں، اور کچھ کمصرف لوگ ذرا سی آزمائش پر اپنی محبت کو بیچ راستے میں لاوارث چھوڑ دیتے ہیں۔ ایسے لوگوں کے لیے محبت حرام ہے۔ جب محبت ہوتی ہے نا تو یہ نہیں کہا جاتا اللہ اگر وہ میرے حق میں بہتر ہے تو مجھے اسے نواز دے، نہیں، بلکہ کہا جاتا ہے اللہ اگر وہ میرے حق میں بہتر نہیں بھی ہے تو اسے میرے حق میں بہتر لکھ، مجھے وہی چاہیے۔ پھر ایسی محبت کرنے والوں کو میں نے نمازوں میں روتے ہوئے بھی دیکھا ہے، اور ایسی محبتیں ہی سچی محبت ہوتی ہے۔ یہ وقت گزاری کو محبت نہیں کہتے۔ کسی سے خاموش محبت کرنا کوئی بہت بڑی بات نہیں، مگر کسی سے محبت کر کے اسے بتا کر ایک طرفہ محبت کرنا کمال ہے۔ جب آپ کے جذبات کو روندا جاتا ہے، ان کا مذاق بنایا جاتا ہے، تب بھی ہنس کے محبت کرتے جانا کمال ہے۔ خاموش محبت میں تو کوئی دکھ تکلیف نہیں ہوتی، مگر جب بتا دیا جاتا ہے تب شروع ہوتی ہے اصل اذیت۔ جب اگلا بندہ جان جاتا ہے آپ اس کے بغیر زندہ نہیں رہ سکتے تو وہ اس کا فائدہ اٹھاتا ہے اور آپ کو جی بھر کے اپنی راہ میں ننگے پاؤں دوڑاتا رہتا ہے۔ رہی محبت، وہ تو اچھی لڑکیوں کو بھی ہو جاتی ہے، لیکن جب انہیں پتہ چل جائے کہ وہ محبت انہیں نہیں مل سکتی تو وہ خاموش رہتی ہیں، اور اچھی لڑکیاں خاموش اچھی لگتی ہیں۔ میں نے اللہ سے کہا میں بہت پریشان ہوں۔ دل کی گہرائیوں سے آواز آئی، فانی دنیا کے پیچھے کیوں بھاگی تھی؟ میں نے اللہ کو بتایا میں غمگین ہوں۔ دل پھر بول اٹھا، کس نے کہا تھا خاک کے پتلے سے امید لگاؤ؟ میں نے پھر آنسو بھری نگاہ سے اللہ کو کہا مجھے واقعی بہت درد ہے۔ دل پھر چیخ پڑا، جب مقصد حیات سے ہٹو گی تو درد ہی پاؤ گی۔ میں نے اللہ سے پھر کہا یا اللہ یوں بار بار کا ٹوٹنا برداشت نہیں ہوتا۔ دل پھر بول اٹھا، کتنی بے وقوف ہو تم، جتنی بار ٹوٹ کر بکھرو گی اتنی ہی بار مضبوطی سے اٹھو گی اور جڑو گی۔ میں نے پھر کہا یا اللہ مجھے لوگوں کے برے رویے مت دکھا، مجھے تکلیف ہوتی ہے، مجھ پر حقیقتیں منکشف نہ کر۔ دل پھر بول پڑا، حقیقتیں تم پر منکشف نہ ہو تو کیسے تمہیں پتہ چلے گا کہ اللہ سے زیادہ نہ تمہارا کوئی خیر خواہ ہے نہ تم سے محبت کرتا ہے۔ میں نے پھر کہا یا اللہ میں بہت تنہا پڑ گئی ہوں۔ دل بے ساختہ پھر بول اٹھا، تم کب تنہا ہو، ہر چیز کا خالق تمہارے ساتھ ہے، تیری شیرک سے بھی زیادہ قریب۔ کسی کو اتنا نہ ستاؤ کہ خدا کے پکڑ میں آ جاؤ، کسی کو اس قدر ہی نہ رلاؤ کہ بعد میں خود سہ جاؤ، کسی کو اتنا کمزور نہ سمجھو کہ اس کو ہر بار تڑپاؤ، کسی پر اتنا بے رحم نہ بنو کہ خدا بھی تم پر رحم نہ کرے، کسی کو اتنا پریشان نہ کرو کہ وہ غلط قدم اٹھانے پر مجبور ہو جائے۔ اور یاد رکھو کسی کی آہ خالی نہیں جاتی، وہ خدا کے عرش پر جاتی ہے اور ہر بات منوا لیتی ہے۔ وہ لڑکی نے کہا میں نے زندگی میں بہت کچھ کھویا ہے، مگر ہر بار کھونے کے بعد خود کو ٹوٹتا بکھرتا ہوا محسوس کیا، مگر تمہارے معاملے میں ایسا نہیں ہوا۔ ہاں میں مشکل وقت سے، درد سے، تکلیف سے گزری ہوں، مگر میں ٹوٹی نہیں۔ جانتے ہو ایسا کیوں ہوا؟ کیونکہ میں نے تمہیں خدا کی رضا کے لیے چھوڑا۔ میں اسی کے سامنے روئی، اسے ہی اپنی تکلیف بتائی، اسے ہی اپنے دل کا حال سنایا، اور ایسا کر کے مجھے سکون ملا، ہمت ملی۔ تمہیں پتہ ہے تمہارے جانے کے بعد خدا کے ساتھ میرا رابطہ بہت مضبوط کر دیا۔ میں اب سجدوں میں سکون ڈھونڈنے لگی ہوں، خدا کے سامنے رونے لگی ہوں، شرمندہ ہونے لگی ہوں، اور تمہاری ساری باتیں اس سے کرنے لگی ہوں۔
مجھے یقین ہے وہ خدا میری دعائیں سن لے گا، تمہیں میرے حق میں لکھ دے گا۔ اس جہاں میں نہ سہی اس جہاں میں ضرور ہم ملیں گے۔ میں نے بگڑا وقت بھی دیکھا ہے اور اچھا بھی۔ میں نے وہ چیز بھی کھوئی ہے جو مجھے جان سے زیادہ پیاری تھی، اور میں نے وہ بھی پایا جس کو پانے کا میں تصور بھی نہ کر سکتی تھی۔ میں نے ہجوم میں خاموشی دیکھی ہے اور تنہائی میں قہقہوں کی آواز سنی ہے۔ میں نے بہت کچھ جیت کر ہارا ہے اور بہت کچھ ہار کر جیتا ہے۔ پہلے میں اور اب میں بس ایک لفظ کا فرق ہے، یقین۔ میں پہلے وہ چاہتی تھی جو میرا دل چاہتا تھا، اور دل کا کیا ہے، دل تو بے وجہ چیزیں بھی چاہتا ہے۔ اور اب میں بس وہ چاہتی ہوں جو اللہ چاہتا ہے۔ کتنی ٹھوکروں کے بعد، کتنا کچھ کھونے کے بعد میں نے جانا تو بس یہی جانا کہ اس کے فیصلے سے بہتر نہ زمین میں کوئی شے ہے اور نہ آسماں میں، اور بس ایک وہی ہے جو نہ اچھے وقت میں اکیلا چھوڑتا ہے اور نہ برے وقت میں تنہا رہنے دیتا ہے۔ آپ جب اللہ سے محبت کریں گے تو یقین کریں آپ کو بھی اس پہ لاڈ آئے گا، بے حد لاڈ، اور میرا ہونا تو بس اسی سے ہے۔ انسانی فطرت ایسی ہوتی ہے جو اس دل کو تکلیف پہنچاتا ہے اور توڑ دیتا ہے، یہ پھر بھی اسی کی طرف بھاگتا ہے، اس امید کے ساتھ کہ اس دل کو وہیں سے سکون ملے گا، حالانکہ وہ چیز یا وہ شخص کبھی بھی آپ کے لیے سکون کا باعث نہیں بن سکتا، جس کی وجہ سے آپ کی روح بے سکون ہو۔ محبت سکون کا دوسرا نام ہے۔ جس محبت میں سکون نہیں ہوتا اس میں اللہ کی کبھی رضا نہیں ہوتی۔ تبھی تو وہ ہمیں لوگوں کے چھپے ہوئے رنگ دکھاتا ہے کہ کون کیسا ہے، اور پھر فیصلہ ہمارے ہاتھ میں چھوڑ دیتا ہے کہ ہم ان سے دور جاتے ہیں یا نہیں۔ اللہ پاک ہمیشہ انسان کے سامنے دو راستے رکھتا ہے، ایک وہ جس میں اس کی بہتری چھپی ہوتی ہے، اور دوسرا وہ جس میں تکلیف کا باعث ہوتا ہے۔ آپ کا انتخاب ہے، یہ آپ کا انتخاب ہے کہ آپ کس کی طرف بھاگتے ہیں، اور مت بھولو کہ یہ دل وہی جوڑ سکتا ہے بس جس نے اسے بنایا ہے۔ مجھے رشتوں کو ختم کرنا نہیں آتا، جن کے ساتھ وقت گزارا ہو انہیں بھولنا نہیں آتا۔ جو مجھے جیسا سمجھے میں اسے ویسا ہی سمجھنے دیتی ہوں۔ مجھے اپنے کردار پہ اٹھنے والے سوالوں کے مخالف وضاحتیں دینی نہیں آتی، مجھے جوابات کی لمبی فہرست تیار کرنی نہیں آتی، مجھے ثبوت اکٹھے کرنے نہیں آتے۔ ایسا نہیں ہے کہ میں غلط ہوں یا کمزور ہوں یا میرے پاس دلیلیں موجود نہیں، ایسا نہیں ہے کہ میں جواب نہیں دے سکتی، بس میری سوچ کا معیار مختلف ہے۔ لوگ جن معاملوں کو اپنے ہاتھ میں لے لیتے ہیں میں انہیں اللہ کے سپرد کر دیتی ہوں۔ لوگ جب سوالوں کو کرید دیتے ہیں میں ان سوالوں کا جواب اللہ کے ہاتھ میں تھما دیتی ہوں۔ میں خود اس لیے نہیں لڑتی کیونکہ مجھے پتہ ہے وہ جو اللہ ہے نا میرا، وہ میری ساری جنگیں لڑے گا، وہ واقف ہے میری نیت سے، وہی اس نیت کی وضاحتیں دے کر ان تمام لوگوں کی زبان کھینچ لے گا جو مجھ پر تہمت لگاتے ہیں۔ میں کمزور نہیں ہوں، میں بہت طاقتور ہوں، اتنی طاقتور کہ مجھے خاموشی کے سارے آداب آتے ہیں۔ نظریں جھکا لیتی ہوں مگر کردار پختہ رکھتی ہوں۔ آخر ہے دنیا، میں اللہ کو اول رکھتی ہوں۔ مجھ سے جب کوئی یہ پوچھتا ہے تمہیں کیوں لگتا ہے کہ وہ تمہاری ساری دعاؤں کو قبول کر لے گا، اتنا یقین کیسے، تو مجھے بہت حیرت ہوتی ہے۔ بھلا میں کیسے اور کیوں نہ کروں اس پر بھروسہ؟ میں اس کے علاوہ بھروسہ کر ہی کس پر سکتی ہوں؟ کسی دوسرے کو تو چھوڑو، میں تو اپنی ذات پر مکمل یقین نہیں کر سکتی۔ میں اپنے لیے بھی ہر بار صحیح فیصلہ نہیں کر سکتی۔ وہ میرا مالک ہے، میرا رب ہے، میرا ساتھی ہے۔ مجھے اگر کوئی اندھیروں سے اجالوں میں لایا تو وہی رب ہے۔ اس کی محبت پاک ہے، صاف ہے، وہ دغا نہیں کرتا، وہ تنہا نہیں چھوڑتا، میری دعاؤں کو سنتا ہے، تو پھر کیسے نہ کروں اس پر بھروسہ؟ میں جانتی ہوں وہ صحیح وقت پر میری ہر دعا پر کن کہہ دے گا۔ وہ میرا رب ہے۔